اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے 4 طبقوں کی معیت کا ذکر ہوا تھا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کو نبیوں کی، اس کو صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت اور ساتھ حاصل ہوگا۔ چونکہ شہیدوں کا بھی ذکر تھا تو اس لیے اب اگلی آیات میں جہاد کا بیان ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی دشمن کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرو، اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کا ایسا طریقہ اختیار کرو کہ دشمن کی زد میں نہ آؤ۔ یہ آیات اگرچہ جہاد کے متعلق ہیں، مگر مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ جہاد کی حالت کے علاوہ بھی اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ جو جان ہے یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے اس امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری جان ہے، میری مرضی، میں نے اپنی جان ضائع کی ہے، کسی کا میں نے کیا نقصان کیا ہے۔ بھائی یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو جب میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں ہو اور لڑائی ہو رہی ہو تو پیٹھ پھیرنا حرام ہے، لڑنا ہے اپنا تحفظ کر کے۔ عام حالات میں بلا وجہ جان ضائع کرنا حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں چند فقہی مسائل ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سخت سردی کا موسم ہے اور آدمی کو سردی سے بچاؤ کی طاقت بھی ہے، مثلا گرم لباس پہننے کی طاقت ہے، گرم جگہ میں رہنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہے، اس کو سہولت موجود ہے، مگر وہ سستی کرتا ہے اور سردی سے بچتا نہیں ہے، اور سردی کی وجہ سے اس کو بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، یا اس کو کوئی اور تکلیف سردی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہ بیمار بھی ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح سخت گرمی ہے اور یہ گرمی سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنے گھر میں اے سی لگوا سکتا ہے، اس کو اللہ نے اتنی فرصت دی ہے کہ یہ اے سی میں بیٹھ سکتا ہے، یہ اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، گاڑی کے اندر اے سی والی گاڑی میں یہ گھوم پھر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کوشش نہیں کرتا، تو اور گرمی کی وجہ سے پھر تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان سڑک کراس کرنا چاہتا ہے تو اسے اچھی طرح دیکھ کر گزرنا چاہیے تاکہ وہ بس وغیرہ کے نیچے نہ آ جائے۔ اگر بے احتیاطی سے گزرا اور کسی چیز کے نیچے آ کر مر گیا تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد و عورت ضرورت سے زیادہ جان بوجھ کر کھا لیں اور وہ ہضم نہ کر سکیں، بدہضمی ہو جائے، اور ظاہر ہے بدہضمی سے تکلیف ہو جاتی ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو بدہضمی سے تکلیف ہو جائے تو یہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اتنا تھوڑا کھاتا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو اتنا کھانا چاہیے جس سے جسم کی قوت برقرار رہے، نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے اور زندگی کے اور دوسرے کام کر سکے، تو اتنا کھانا ضروری ہے۔ تو جس طرح
جان اس طرح جان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مال کی اور سامان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے جان کی حفاظت کو ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح مال کی حفاظت کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ دیکھیں شریعت نے ہر طرح کی ہدایات دی ہیں۔ عورتیں گھروں میں اپنا سامان رکھتی ہیں، مثلا زیور ہے، رقم ہے یا کوئی اور قیمتی چیز ہے، تو اس کو حفاظت سے سنبھال کر رکھیں، بچوں کو بھی نہ دکھائیں، کیونکہ بچوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کسی بچے کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، کسی کی کیسی ہوتی ہے۔ اگر بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو نقصان تو جو ہوا سو ہوا، گناہ بھی الگ سے ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی چیز کی حفاظت نہیں کی۔ کھلے طور پر زیور رکھ دینا، قیمتی گھڑی رکھ دینا یا کوئی قیمتی چیز رکھ دینا جس سے آنے جانے والے کی نگاہ اس پہ پڑتی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورتیں دیکھیں، بچے دیکھیں، آنے جانے والے، تو یہ سخت ترین گناہ ہے۔ عورتیں عام طور پر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی، جب چیز ضائع ہو جاتی ہے پھر ہر ایک پہ شک کرتی پھرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں کہ فلاں آیا تھا اور فلاں آئی تھی۔ تو اس طرح شک کرنا اور الزام لگانا بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد بعض عورتیں فال نکلوانے کے لیے جاتی ہیں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، ذرا بتاؤ کہاں ہے، یا کس نے چوری کی۔ آج کل تو یہ نکلا ہوا ہے نا کہ کس نے چوری کی ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ اور عاملین لوگ بھی جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے۔ بھائی اگر اس طرح چور کا پتہ چلنا ہوتا، اس طرح پتہ چل سکتا ہوتا، تو صحابہ کرام سے بڑا عامل کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عامل کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا چور کو پکڑنے کا، بلکہ ایسا کوئی طریقہ ہوتا تو قرآن بتلا دیتا کہ بھئی فلاں آیت پڑھو تو چور پکڑا جائے گا۔ شرط گواہوں کی کیوں رکھی ہے؟ مال برآمد ہونے کی شرط کیوں رکھی ہے؟ تو یہ ساری فضول کی چیزیں ہیں، اس سے چور وور کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے متعلق بھی مسئلہ سمجھ لو۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن، جو مرد یا عورت فال نکالنے والے کے پاس گیا، فصدقہ، اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، پس تحقیق اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یعنی وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی دونوں کافر ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر دوبارہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ نکاح نہ کیا تو جو اولاد ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی۔ تو لہٰذا یہ فالیں نکلوانا حرام ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ اگر کسی نے فال نکلوائی اور پھر اس کی تصدیق کی، فال نکلوائی اس کی تصدیق نہیں کی، بس فقط ایسی دل لگی کے لیے کہ چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی 40 دن کی نمازیں اور روزے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا اجر مطلب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور خصوصاً عورتیں جو کام کرنے کا ہے وہ کریں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح دوسرے سامان کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح جب مسجد میں آؤ تو اپنی چپلوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے جوتوں کی حفاظت کرو۔ اگر حفاظت نہ کی اور چوری ہو گئی تو جوتی بھی گئی اور گناہ بھی لکھا گیا۔ میں اپنا جب آتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے تو میں اپنی چپل کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہوں، اگرچہ میرا جوتا بڑا پرانا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ میری چپل یہاں سے کئی مرتبہ خود چوری ہو چکی ہے، حفاظت کرنے کے باوجود چوری ہو چکی ہے، لیکن اب میں پھٹا ہوا جوتا پہن کر آتا ہوں اور اس کو بھی بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اجعلنا علیک تحت عینیک، اپنی جوتیاں آنکھوں کے سامنے رکھنا، یعنی ان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح کمبل ہے، چادر ہے، یا اس طرح کی کوئی اور قیمتی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ بعض غافل قسم کے نمازی وضو کرتے وقت گھڑی جو ہے وہ وضو خانے میں رکھ دیتے ہیں یا اینک اتار کر رکھ دیتے ہیں، پھر کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے، بعد میں تلاشتے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنی جان بچاؤ، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت تم گھر میں داخل ہو تو دروازہ بند کر دو، کھلا ہوگا تو کتا بلا اندر آ جائے گا۔ شریعت نے تمام چیزیں تفصیلاً بیان کر دی ہیں تاکہ تمہیں کسی بھی مرحلے میں تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس کوچ کرو گروہ در گروہ اکٹھے،
سباتن یہ سبتتن کی جمع ہے، اور سبتتن کا معنی ہے گروہ۔ اب یہ تمہاری ثواب دید پر موقوف ہے، یا تمہارا کمانڈر، تمہارا امیر جس طرح حکم دے اس طرح کرو۔ اگر وہ کہے کہ تھوڑے تھوڑے جاؤ تو تھوڑے تھوڑے جاؤ، اگر وہ جس طرح عام طور پر فوجی دستے جاتے ہیں، اگر وہ کہے کہ اکٹھے جاؤ تو پھر اکٹھے جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہے، عام طور پر منافقین لیٹ ہو جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، بس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، یعنی تم میں سے کوئی شہید ہو جائے، یا تم میں سے کچھ زخمی ہو جائے، یا جنگ کے اندر شکست ہو جائے، قد انعم اللہ علیہ، قال، تو منافق کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ کس طرح انعام کیا ہے؟ اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر، کیونکہ اگر میں ساتھ ہوتا تو میں بھی مارا جاتا۔ تو یہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے کہ میری جان بچ گئی ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل، یعنی فتح حاصل ہو جاتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر یہ منافق کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہتا ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان دوستی، یعنی بے باک اور بے حیا ہو کر اس طرح کی بات کرتا ہے، بے حیا ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو یہ چیزیں جو ان کو مل رہی ہیں مجھے بھی ملتی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر تو اور ہیں، لیکن بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے اور ہیں، مگر ہیں منافق، کیونکہ اندر سے ان کا، تو ان کو جو ہے منہم میں ان کو شامل اس لیے فرمایا کہ چونکہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ البتہ آخرت میں ان کا معاملہ جو ہے وہ جداگانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، دین اسلام پر مخلص بن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔